اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والا مرد نکاح کرے یا زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زنا کرنے والی عورت نکاح کرے زنا کرنے والے مرد سے یا مشرک سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کی جو تفسیر ہے وہ عرض کرنی ہے۔ کوئی سوالات ہیں کہ کیا زنا کرنے والے مرد کا زنا کرنے والی عورت کے علاوہ کسی اور سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور کیا اگر دو نے زنا کیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زنا کرنے والی جو عورت ہے اس کا زانی سے ہی نکاح ہوگا یا کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی دو نے زنا کیا اور اس زنا کی وجہ سے حمل ہو گیا، تو اب اگر اس لڑکی کا آگے نکاح ہوتا ہے تو پھر اس نکاح کا کیا ہوگا اور اس حمل کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو زنا کرنے والا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے یہ مومنین پر حرام کر دیا ہے، تو وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ زنا کرنے والے مرد کا غیر زانیہ سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی عورت کا غیر زانی مرد سے نکاح حرام ہے، حالانکہ یہ حرمت زنا کی ہے، نکاح کی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہم نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ حرمت زنا کی بیان فرمائی ہے، نکاح کی نہیں فرمائی ہے۔ اس لیے اگر کسی سے یہ گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا نکاح کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شرط نہیں رہ جائے گی کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی زنا کیا ہے تو یہ زانیہ سے ہی کرے گا یا مشرکہ سے کرے گا۔ اس لیے توبہ کرنے کے بعد یہ جو حکم ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو حرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ زنا کو کیا ہے، نکاح کو نہیں کیا۔ اور دوسری بات کہ اگر کسی دو نے آپس میں ناجائز تعلق قائم کیا اور اس کے بعد حمل ٹھہر گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے نکاح کا کیا ہوگا؟ تو اب نکاح کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو جن دو نے آپس میں حرام کاری کی ہے ان کا نکاح ہو رہا ہے یا کسی اور سے ہو رہا ہے۔ تو اگر تو جنہوں نے آپس میں تعلق قائم کیا جس کی وجہ سے حمل ہوا، ان دو کا آپس میں نکاح ہو گیا، تو یہ ان کا نکاح درست ہوگا، اور نکاح کرنے کے بعد جو آپس میں ان کا تعلق ہوگا وہ بھی حلال ہوگا۔ اور جو بچہ ہے، اگر وہ بچہ نکاح کرنے کے 6 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے تو پھر اس بچے کا جو نسب ہے وہ اس کے والد کی طرف ہی جائے گا، اور اس بچے کو حلالی تصور کیا جائے گا۔ اور اگر بچہ نکاح کے بعد 6 ماہ سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو شرعی طور پر تو اس کا جو نسب ہے وہ اس کے والد کی طرف نہیں جائے گا، لیکن اگر اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے تو پھر بھی اس کے باپ کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب دوسری بات ہے
کہ اگر کسی نے کسی اور کے ساتھ حرام کاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی اور اب اس کا نکاح کسی اور سے کر دیا گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر ایسا ہوا ہے ایک لڑکی غیر مرد سے حاملہ ہوئی اور اس کا نکاح کسی اور سے کر دیا گیا تو اب اس کا نکاح تو قائم ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، چونکہ اس کا پہلے نکاح نہیں ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، اگر حمل ہے نکاح پڑھایا جائے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا نکاح ہو گیا ہے لیکن وہ حاملہ کسی اور سے ہے، جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، یعنی کہ چونکہ وہ حاملہ کسی اور سے ہے اور نکاح اس کا کسی اور سے ہو گیا ہے تو اگرچہ ان کی شادی بھی ہو گئی ہے، نکاح بھی ہو گیا ہے، لیکن جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ اپنے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس کا اگرچہ نکاح 6 ماہ یا 7 ماہ پہلے ہوا ہے وہ نکاح اس کا کارآمد ہوگا اور پھر وہ اس کے بعد اپنے خامد کے لیے حلال ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے کہ ہے تو یہ بھی غلط کہ کسی کا نکاح ہوا اور لڑکی کو پہلے سے حمل تھا کسی اور کا اور انہوں نے اس حمل کو ضائع کروا دیا، تو حمل ضائع کروانے کے بعد بھی وہ اپنے خامد کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن جب تک حمل رہے گا تب تک وہ اپنے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔